میں اب مطلب اٹھ نہیں سکتا کہ یار اگر تمہیں کوئی بہت خوشی کی خبر پتہ چلے تو تمہارا دل برداشت تیری رحمت کے سمندر کی روانی دیکھ کر اس وقار روح سیاہ کو بھی ہے بخشش کا کہ معذوری روگ نہیں ہے. تو آج ہم ایسی شخصیت سے ملیں گے. ہائٹ سے جو ہے وہ نیچے گر گیا, پاؤں کے بال نیچے ضیاء-ال-حق کی حکومت تھی. میں نے ان کو نواز شریف, بے نظیر, وہ کیا شوکت عزیز, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت جو ہے نا جی وہ بس اپنی حکومت ہی ہے, وہ عوام کے لیے یا کسی معذور کے لیے یا وہ کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں کرتے بالکل. مطلب میرا یہ 40 سالہ تجربہ ہے. دیکھا وہ ایڈیشن چھپا تھا تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا معذوری روگ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا میزبان وقاص خان, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز. اور آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے. آج سے پہلے اس بارے میں ہم نے آپ سے گفتگو بھی نہیں کی اور ایسا پروگرام بھی نہیں کیا. سیاسی حوالے سے, سماجی حوالے سے تو ہمارے بہت سارے انٹرویوز ہم نے لیے ہیں, ادب کے حوالے سے بھی ہمارے انٹرویوز جاری ہیں. لیکن آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر آپ ان کی زندگی کے اوپر دیکھیں تو 40 برس انہوں نے اپنے ایسے گزارے, معذوری کو اپنا انہوں نے بوجھ نہیں بننے دیا اپنے اوپر. تو ان کا جو موٹو ہے, جو ان کا کہنا ہے کہ معذوری روگ نہیں ہے. تو آج ہم ایسی شخصیت سے ملیں گے, آپ کی ملاقات ان سے کروائیں گے. میرے ساتھ ہیں آج حافظ راجہ وقار احمد صاحب. تو آج ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنے 40 برس کس طرح گزارے اور ان کے ساتھ یہ حادثہ کیسے رونما ہوا, اور انہوں نے اس اتنے لمبے سفر میں کتنی مشکلات دیکھیں, کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے. تو ان سے آج گفتگو ہوگی ہماری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. کیسے مزاج ہیں؟ شکر ہے اللہ کا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے, آپ جب بھی ملے ہیں, آپ کو درد کی حالت میں نے دیکھا ہے. جب بھی ملاقات, اکثر ملاقات آپ کی ہاسپٹل میں بھی ہوئی ہے, آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تب بھی ہوئی ہے. تو آپ سخت بیماری میں بھی جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ سے میں نے پوچھا کیا حال ہے حافظ صاحب, تو آپ نے یہی کہا ہے الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. تو میں نے درد آپ کے چہرے پہ دیکھا ہے, اس کے باوجود بھی آپ جب بھی سنا ہے آپ کے منہ سے یہی سنا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی لفظ ہیں یا یہی بات ہے جو میں منہ سے نہیں, صرف زبان سے نہیں کرتا بلکہ دل سے کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ہے. اور اصل میں جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں نا تو نارمل لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں, پھر اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں. تو جب مجھے اپنا آپ ان نارمل لوگوں سے اچھا لگتا ہے, ٹھیک لگتا ہے, تو پھر میں کہتا ہوں الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. یہ بات سچ یہ ہے کہ شاید یہی بات میری اللہ کو پسند ہے, اور اللہ نے مجھ پہ بہت احسان کیے ہیں. ورنہ 40 سال میں نے بستر پہ گزارے ہیں, لیٹ کے گزارے ہیں, بس مطلب معذوری کی حالت میں گزارے ہیں. تو کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسی ٹینشن مجھے نہیں اللہ نے دی کہ جو میری صحت پہ اثر انداز ہوتی. ویسے تو چلتے پھرتے عام لوگوں کو تھوڑی بہت پریشانی تو ہوتی ہے, وہ مجھے بھی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ میں پریشان نہیں ہوتا ہوں. لیکن جب بھی پریشان ہوں تو رابطہ اللہ کی طرف ہی آتا ہے کہ بس یہ اسی کی بھیجی ہوئی ہے. تو شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ معذور کیا ہے, جس نے مجھ پہ یہ مصیبت بھیجی ہے, اس نے پھر ساتھ مجھے اتنا اچھا خاندان دیا, اتنے اچھے رشتہ دار دیے, اتنے اچھے بھائی دیے, اتنا اچھا گھر دیا کہ جو میرے منہ سے بات میں نکلتی ہے پوری پہلے کر دیتے ہیں الحمدللہ. اچھا, خاندان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, 16-17 برس کی عمر میں آپ کا یہ حادثہ ہوا. جی, یہ تقریباً 20 حادثہ ہوا کیسے تھا, ہوا کیا ہے؟ وہ دراصل میں پہلے تو میں پڑھتا تھا, پھر میں نے حفظ کیا,
حفظ کرنے کے بعد اسکول چھوڑا، حفظ لیا، حفظ کرنے کے بعد میں نے درس نظامی میں داخلہ لے لیا، پھر وہ لیکن بس بدقسمتی تھی کہ درس نظامی میں پورا نہ کر سکا، درمیان میں ہی چھوڑ کے۔ درس نظامی آپ کہاں سے، کامرہ سے کر رہے تھے؟ نہیں، یہ میں حضروں سے، اچھا حضرت شاط الاسلام شیخ الحدیث مولانا محمد صابر صاحب، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ میرے استاد تھے۔ تو ایسے ہی میں بغیر بتائے ان کو نکل گیا، میں چلا گیا کراچی۔ اور درس نظامی میں آپ نے کتنے سال پڑھا ہے؟ میں نے تقریباً 4 سال جامعی تک میں نے وہ علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد میری بدقسمتی تھی، میں ایسے سوائے بدقسمتی کا اور کچھ نہیں کہوں گا، کہ میں پھر کراچی جانا پڑ گیا، گھر والے میرے کراچی تھے، تو وہاں جا کے پھر میں نے ایسے کام شروع کر دیا۔ پھر ایک کمپنی تھی MCL، وہاں کام شروع کیا، تو وہاں سے میں تقریباً 60 فٹ ہائٹ سے جو ہے وہ نیچے گر گیا، پاؤں کے بال نیچے آیا، تو ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی۔ تو تقریباً میں 1 سال اور کچھ ماہ ہاسپٹل میں رہا، اور اس دوران پھر پیچھے ایک بڑا حادثہ بھی ہو گیا، لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور میری والدہ جو ہیں وہ وفات پا چکی تھیں میرے بعد۔ مطلب ادھر میں گرا، جن دنوں میں گرا انہی دنوں میں وہ بھی اچانک ہی ان کو ایک بیماری نے آ لیا اور ہاسپٹل لے کے گئے۔ تو رمضان کے آخری دن تھے، آخری میں بھی گر گیا تھا، اور ادھر وہ بھی عید کے دن وہ فوت ہو گئی۔ تو تقریباً 6-7 ماہ تک مجھے کوئی پتہ نہیں تھا ہاسپٹل میں کہ والدہ فوت ہو چکی۔ پھر میرے بھائی ہیں چھوٹے ذوالفقار، وہ میرے پاس تھے، ان کو پتہ تھا کہ والدہ فوت ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھ پہ شور نہیں ہونے دیا، بالکل بھی شور نہیں ہونے دیا۔ تو 6 ماہ میں وہ جو ہے نا میری خدمت کرتے رہے، 6-7 ماہ۔ اور اگر یہاں گاؤں سے کوئی خط و کتابت ہی تھی، اس وقت ٹیلی فون نہیں تھے، یہ موبائل وغیرہ، تو خط میں جب وہ مجھے سناتا تھا تو والدہ کا جو ہے نا ویسے ہی نام لے کے کہہ دیتا تھا کہ والدہ کا سلام آیا، امی کا سلام آیا۔ تو میں بھی کہتا تھا ٹھیک ہے، وہ لکھتا تھا، لکھ کے پھر مجھے دیتا تھا کہ یہ پڑھ لو، میں ایسے پوسٹ کرتا ہوں۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ امی کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا خط میں، تو میں نے سے کہا یار یہ امی کا تو تم نے لکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا اوہ مجھے دیکھ بالکل ذہن میں نہیں رہا، پھر لیا اور لکھا اور خط بند کر کے بھیج دیا۔ مطلب اس نے مجھے بالکل بھی نہیں بتایا اور نہ محسوس ہونے دیا۔ وہ بعد میں باتیں ہوتی رہتی تھیں، وہ کہتا تھا کہ میں جب مجھے رونا آتا تھا تو میں ہاسپٹل سے باہر یعنی وارڈ سے باہر نکل کے نا تو رو کے منہ ہاتھ دھو کے پھر آپ کے پاس آ جاتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اس مطلب سروائیو کرنا جو میں نے سروائیو کیا وہ صرف اسی کے مطلب مرہون منت ہے۔ اسی میں وہ نہ ہوتا تو شاید میں ہاسپٹل میں ہی ختم ہو چکا ہوتا، یا چلو بعد میں۔ اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ پھر جب ہم آ گئے تو پھر باقی بھائی بھی الحمدللہ آج تک مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی سے۔ تو وہ ہسپتال پہ 1 سال بستر پہ گزارنا، اور اس سے پہلے مطلب 17 سال تو آپ بالکل ٹھیک تھے، جی تو پھر اچانک بستر پہ، اور وہ سفر کیسا رہا 1 سال کا ہسپتال میں؟ بس وہ ایسے ہوا کہ شروع دنوں میں جب میں ہاسپٹلائز ہوا تو تقریباً 1.5 ماہ بعد مجھے یاد ایسے پڑتا ہے کہ 1.5 ماہ بعد میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ گئے میرے پاس۔ تو اب مجھے یہ بعد میں تو ریئلائز ہو گیا تھا، لیکن پہلے اس وقت میں یہ بات نہیں سمجھا تھا۔ تو وہ اتنے لیٹ اسی وجہ سے گئے کہ امی کی وفات ہو گئی تھی، اور پھر ان کی وفات کے بعد ظاہر ہے 40ویں تک، ان کے 40ویں تک انہوں نے وہ کسی آنا جانا اور ایسے، تو وہ یہاں سے فارغ ہو کے میری طرف گئے۔ جب میرے پاس گئے تو انہوں نے مجھے دیکھا، میرا جائزہ لیا، ڈاکٹروں سے پوچھا، ڈاکٹروں سے بات کی ساری، تو انہیں سارا پتہ چل گیا کہ میں اب مطلب اٹھ نہیں سکتا، یہ انہیں ریئلائز ہو گیا۔
تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ یار اگر تمہیں کوئی بہت خوشی کی خبر پتہ چلے تو تمہارا دل برداشت کر لے گا؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں، مجھے تو اندازہ نہیں. پھر کہتے ہیں یا پھر بہت زیادہ غم کی خبر، اگر وہ بتانا چاہتے تھے، دراصل امی کا بات بتانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا بہت زیادہ غم کی خبر کو پتہ چلے تو تمہاری کیا ایسی مطلب حالت ہوگی، تو میں نے ایسے ہی کہا مجھے سمجھ نہیں آتی. تو پھر ان کا دل شاید وہ نہیں باندھ سکے دل اپنا، اور مجھے نہیں کہہ سکے والدہ کی وفات کا. بس اس طرح پھر چلتا رہا. دوسرے بھائی ہیں حاجی اشفاق صاحب، وہ ٹرک چلاتے تھے، تو وہ آتے جاتے رہتے تھے ادھر، یہاں کے حالات ادھر اور میرے حالات یہاں آ کے بتانا، اور پھر میرے پاس بیٹھنا تھوڑی دیر، اور ایسے مطلب چلتا رہا کام. اچھا، آپ کے بھائی نے جب آپ کو آپ کی والدہ کے بارے میں بتایا، جی جی. تو اچانک ایک تو آپ بستر پہ تھے، اچھا تو اس وقت آپ کو ریئلائز تھا کہ آپ معذور ہو چکے ہیں؟ جی، وہ میں بتاتا ہوں. وہ ایسے ہوا کہ جب میں یہ بات کر رہا تھا نا کہ انوار بھائی جو بڑے ہیں ہمارے مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ جب انہوں نے مجھے ایک دن ایک بات کہی، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ مجھے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ تم مطلب ریڑھ کی ہڈی اور اسپائنل کارڈ تمہارا متاثر ہو چکا ہے اور تم اٹھ نہیں سکتے، تمہاری زندگی جو ہے باقی ہے، لائف یہ ویل چیئر پہ ہے. لیکن میں ڈاکٹروں کی بات، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں ایک بات سمجھتا ہوں، وہ تمہیں میں بتاتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیں. تو کہتے ہیں کہ تم نے اٹھنا ہے، اور اٹھنا اپنی ہمت سے ہے، قوت ارادی ایک ہوتی ہے، ول پاور، سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں سمجھتا. کہتا ہے تم نے اپنی ول پاور سے اٹھنا ہے، اور تم یہ سوچو کہ میں نے بس لیٹنا نہیں ہے، میں نے اٹھنا ہے، تو انشاءاللہ تم اٹھو گے. یہ بات میں نے پلے باندھ لی. پھر اس کے بعد صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل یہ بلا ہی دیا کہ میں معذور ہوں، ہو گیا ہوں یا کچھ. لیکن ریئلائز بہرحال مجھے ہو گیا تھا، کیونکہ میری ٹانگیں جو ہے وہ نہیں ہلتی تھیں. پھر پراپر علاج ہوتا رہا. تقریباً ہاسپٹل میں داخل ہونے کے 9-10 مہینے بعد انہوں نے مجھے بستر سے ایسے لیٹے لیٹے اٹھا کے بٹھایا. تو میں عجیب محسوس کر رہا تھا سائڈوں پہ دیکھ کے. میں یہ سمجھتا تھا کہ بالکل یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے. پھر اس وارڈ سے باہر نکلنا، وہ بھی 8-9 ماہ بعد انہوں نے مجھے اٹھا کے گاڑی میں بٹھایا اور چکر لگوا کے لائے کراچی کا. تو مجھے ایک عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ میں ایک جگہ بند تھا تقریباً 9-10 مہینے. پھر انہوں نے فزیو تھراپی شروع کر دی. پھر ورزشیں کرتے 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 اتنا ہوا کہ میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے یا 2 کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تو چل لیتا تھا. پھر میں وہاں سے جوائن ہو گیا اور گاؤں آ گیا، گھر آ گیا. تو یہاں آ کے پھر میری جو انہوں نے خدمت کی، بھائیوں نے، بہنوں نے، پھر اتنا ہوا کہ میں وہ سٹکس لے کے ایلبو والی وہ میں چل لیتا تھا. میں کافی عرصہ تک الحمدللہ ان پہ چلتا رہا. کہیں جانا آنا ہوتا تھا میں جاتا تھا آتا تھا. تو کوئی مطلب میں نے پرابلم پھر محسوس نہیں. کراچی سے کامرا واپس آ گئے ہیں جی. تو ہاسپٹلائز تو ایک ٹوٹل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے، وہ تو آپ کی پراپر کیئر کرتے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک معذوری کا عنصر ایسا ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں خود. تو گھر کا ماحول کیسا پایا؟ گھر کا ماحول مجھے مطلب جب میں آیا نا، تو میں یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں اللہ کا شکر ہے اور الحمدللہ، یہ میں اسی لیے کرتا ہوں کہ جب میں گھر آیا تو مجھے وہاں سے بھی اچھا ماحول ملا الحمدللہ. میرے بھائی، میرے بہنیں، مطلب گھر کے افراد، شادیاں بھائیوں کی نہیں ہوئی تھیں، پھر شادیاں ہوئیں، پھر بھتیجے آ گئے، پھر انہوں نے میری خدمت میں مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی نا. میں بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ ہو تو میرے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، جی آپ کو کیا تکلیف ہے، مطلب اسی وقت سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا خاندان دیا ہے مجھے،
ایسے دوست دیے ہیں ایسے مجھے، مطلب میں کہتا ہوں نا کہ کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے الحمدللہ۔ ابھی تک مسلسل سرجریاں ہو رہی ہیں آپ کی، جی تو اس جی میں تو بلڈ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مالی تعاون کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو خاندان تو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، حکومتی بھی کوئی سپورٹ ہوئی ہے آپ کو؟ نہیں حکومتی کبھی اپلائی کیا ہو، کسی نے آ کے پوچھو ہو؟ وہ میں نے اپلائی ضرور کیا ہے، اپلائی تو میں شروع سے، یعنی مطلب جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا اس کے بعد میں گھر آیا تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، میں نے ان کو خط لکھا، پھر اس کے بعد جو حکومت بھی تبدیل ہوتی تھی میں نے سب کو، مشرف، نواز شریف، بے نظیر، وہ کیا شوکت عزیز، ان کو، لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت جو ہے نا جی، وہ بس اپنی حکومت ہی ہے، وہ عوام کے لیے یا کسی معذور کے لیے یا کوئی، وہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے بالکل۔ مطلب میرا یہ 40 سالہ تجربہ ہے، میری یہ بات جہاں جہاں تک پہنچے وہ کوئی مجھے اس کا مطلب جواب دے دے کہ حکومت کی طرف آنکھ لگا کے یا مطلب بیٹھنا یا ان کی طرف آس لگا کے بیٹھ جانا، نیور، بالکل نہیں کرتی حکومت کچھ نہیں کرتی، کوئی حکومت بھی ہو۔ اب عمران خان ہے تو اب میں کیا کہوں جی کہ عمران خان میری مدد کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ معذوری روگ نہیں ہے، جی آپ کا موٹو ہے، جی آپ کا اہم مقصد ہے اس کے پیچھے۔ بالکل۔ تو اکثر میں نے دیکھا ہے آپ کی جو فیملی کے لوگ ہیں، معذور مطلب جو فیملی ہے آپ کی، تو آپ ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ مجھے بھی کسی نے گائیڈ کیا، یہ بات میں آپ کو بتاؤں۔ اصل میں ایک آدمی تھے سرگودا کے، امجد صدیقی ان کا نام تھا، تو وہ نیشنل بینک، عرب نیشنل بینک میں، البینک العربی الوطنی، عربی میں اسے کہتے ہیں، اور ویسے نیشنل عرب نیشنل بینک ہے وہ، تو اس میں وہ ملازم تھے۔ تو میں سول اسپتال میں میرا آپریشن ہوا تھا، بلیڈر کا، پتھری تھی، ڈاکٹر شفیع تھے اس وقت وہاں، تو انہوں نے میرا آپریشن کیا، تو میں ہاسپٹل میں داخل تھا، تو اخبار روزانہ لاتے تھے، جو میرا اٹینڈنٹ ہوتا تھا، بھتیجا، بھائی، کوئی بھی ہو، تو وہ اخبار لاتے تھے، تو میں نے وہ اخبار میں دیکھا، وہ ایڈیشن چھپا تھا، تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا، معذوری روگ نہیں، تو وہ ظاہر ہے میرے تو وہ کام کا تھا، میں نے پڑھا، وہ جب پڑھا تو وہ امجد صدیقی تھے جنہوں نے لکھا، وہی عرب نیشنل بینک میں، وہ ایک کار کے حادثے میں معذور ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہ مضمون لکھا تھا، اور انہوں نے اپنی حالات زندگی لکھی جی کہ میں اس طرح معذور ہوا اور یہ میری معذوری ہے، اور مطلب اس نے انہوں نے پورا بالکل سیم وہ مجھے اپنے والی معذوری لگی، یعنی جو انہوں نے بتایا بالکل وہی مجھ میں بھی تھی۔ تو میں نے نیچے انہوں نے اپنا پتہ لکھا تھا، فون تو نہیں، فون نمبر نہیں تھا، لیکن پتہ تھا، تو میں نے انہیں خط لکھ دیا، میں نے کہا چلے ان سے، انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ کوئی بھی معذور بندہ مطلب میرے سے رابطہ کر سکتا ہے، تو میں نے انہیں خط لکھا، تو حیرت، یعنی مجھے حیرت ہوئی، ان کا جواب آ گیا کچھ دنوں بعد، خط و کتابت کا دور تھا۔ جی خط و کتابت کا دور، ان کا جواب آ گیا، وہ خط ابھی میرے پاس، اچھا ان کا جواب آیا، اور انہوں نے لکھا جی، انہوں نے نمبرنگ کی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ایسے کر کے، نمبر 1 پہ انہوں نے لکھا جی کہ آپ کیسے لائف گزار رہے ہیں، مطلب آپ کا سونا کیسے ہوتا ہے، آپ کا جاگنا کیسے ہوتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیسے بیٹھ کے کھاتے ہیں، پھر آپ اگر چلنا پڑے تو کیسے چلتے ہیں، پھر آپ واش روم کیسے جاتے ہیں، آپ حوائج ضروریہ جو ہیں، پیشاب پخانہ، یہ کیسے کرتے ہیں، اگر آپ کو باتھ لینا پڑے تو کیسے لیتے ہیں، یعنی مطلب انہوں نے پورا ایک ایسا سوال نامہ ترتیب دیا نا کہ میرے وہ اندر کے واقف ہو گئے کہ مجھے مطلب میں کیا ہوں، میں نے اسی طرح جواب لکھے جو تھا وہ میں نے جواب، تو وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنٹ بندہ تھا، اس نے جواب دیا جی مجھے، اس نے کہا جی کہ آپ، اچھا اس وقت میں چلتا ایسے تھا کہ ایک طرف ہاتھ ہوتا تھا بندے کا کسی کا، اور دوسری طرف میں یہ جو ہوتی ہے نا سٹک، کھونڈی،
جسے کہتے ہیں عام وہ پکڑتا تھا اور ایک طرف بندے کو پکڑ کے میں چل لیتا تھا تھوڑا بہت. تو انہوں نے جب میں یہ ساری باتیں لکھی، بلکہ جس وقت انہوں نے میری تکلیف بھی پوچھی کیا مسئلہ ہے، کتنا مورا ہے جو افیکٹو ہے اور سارا کچھ، تو انہوں نے پھر مجھے لکھا جی کہ آپ کے لیے یہاں سے میں سٹکس بھیجوں گا اور وہ سٹکس آپ استعمال کریں، ان سے آپ چل لیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑا عرصہ گزرا تو پھر ایک خط آیا، انہوں نے کہا جی کہ میں سرگودا میں آ رہا ہوں اور آپ کے لیے وہ سٹک میں لے کے آ رہا ہوں، اور آپ ایسے کریں کہ اگر تکلیف نہ سمجھے تو سرگودا میں آ کے مجھے مل لیں. میں چلا گیا، میرے بھائی تھے بڑے، انوار صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ لے کے مجھے چلے گئے. وہاں گئے ہم، وہاں بیٹھے، اس نے سارا مجھے دیکھا، حالات پوچھے، میں نے بھی اسے دیکھا. وہ ویل چیئر پہ تھا، مکمل wheel chair. معذوری روگ کی ابتدا آپ نے سرگودا جا کے کی. جی بالکل. تو وہ سٹک لاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اور آپ کھڑے ہوں، پکڑے انہیں. تو مجھے کھڑا کیا بھائی نے، تو میں نے وہ سٹکس پکڑی اور کہتا ہے کہ یہاں چلو. میں نے قدم اٹھائے ڈرتے تو بس وہ ہنس پڑا اور کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے اور آپ ان پہ چلیں گے. اور الحمدللہ پھر اتنا میں مطلب ان پہ چلا کہ میں اٹک تک خود چلا جاتا تھا. بس یہاں سے گیا وہاں اوپر سوزوکیوں کے اڈے پہ اور ادھر بیٹھا، اٹک چلا گیا، واپس آیا. مجھے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہا، مطلب جہاں میرا دل چاہتا تھا میں چلا جاتا تھا الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا، یہ ابتدا تھی، معذوری روگ نہیں کا. اور پھر اس نے مجھے سمجھایا، اس نے مجھے خود اپنی مثال دی. کہتا ہے دیکھیں آپ تو الحمدللہ ان پہ چلیں گے، چل رہے ہیں، اور میں ویل چیئر سے اٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن میں عرب نیشنل بینک میں ملازمت کر رہا ہوں. انہوں نے وہ مجھے چھوڑتے تھے، کہتے تھے جاؤ لے لو سب کچھ اپنا جو بنتا ہے پیسہ اور چلے جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ میں کام کروں گا، آپ کو تو کام ضرورت ہے. پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا اور میں اب کام کرتا ہوں. وہ کہتا ہے خود میں کار ڈرائیو کرتا ہوں، اور وہ جس کے مطلب سب کچھ ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کار ڈرائیو کرتا ہوں. معذوروں کی خاص کار ہے، وہ ڈرائیو کرتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، کماتا ہوں الحمدللہ، اور ٹھیک ٹھاک مطلب زندگی گزار رہا ہوں. تو مجھے بہت حوصلہ ہوا. میں نے کہا اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں نے آپ نے حکومت کی کام کی، تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ حکومتوں کا نام میرے سامنے نہ لے. مجھے کوئی حکومتوں سے دلچسپی نہیں ہے، نہ کوئی حکومت ہے ایسی کہ جس کی تعریف کی جائے جی کہ وہ بہت اچھی حکومت تھی. حکومتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. پھر میں نے مطلب اپنی ملازمت کے لیے معذوروں کے کوٹے میں میں نے بھی درخواست دی. اس وقت اچھا تھا، میں مطلب صحت بھی اچھی تھی، سارا کچھ ٹھیک تھا. تو لیکن کوئی رسپانس نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کوئی نہیں. اگر حکومتی نمائندے آپ کو سن رہے ہیں، ان کو کوئی میسیج، کوئی پیغام دینا چاہیے، کچھ کہنا چاہیں ان کو؟ میں تو ان سے میں نے کیا کہنا ہے، اور میرے کہنے پہ وہ کان بھی انہوں نے کیا دھرنے. بس یہی ہے کہ چلے میں تو اب زندگی گزار بیٹھا ہوں نا، تو حکومت کو چاہیے کہ معذوروں کے لیے کوئی فیسلٹیز، کوئی مطلب خاص فیسلٹیز ضرور ہونی چاہیے معذوروں کے لیے، کیونکہ یہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے، عوام میں، اور غریب عوام کے لیے حکومتیں اگر کچھ نہیں کر سکتی، نہ کرے. معذوروں کے لیے کوئی نہ کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے، معذوروں کے لیے کوئی ایسا کوئی وظیفہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے تو دیکھیں، اب میں سنتا رہتا ہوں، میرے دوست ہیں باہر ملکوں میں رہتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں معذوروں کی کو حکومت کی طرف سے فیسلٹیز ملتی ہیں اور باقاعدہ ماہوار انہیں پیسے ملتے ہیں، انہیں ساری سہولتیں ملتی ہیں. تو کیا پاکستان مسلمانوں کا ملک نہیں ہے؟ اگر غیر مسلم اتنا خیال کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کچھ تھوڑا بہت. 40 برس سے آپ کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، جی، مختلف میڈیسن، مختلف سرجریز آپ کی ریگولر ہوتی رہتی ہیں، 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، سال بعد. بالکل. تو اس کے سارے اخراجات آپ کے بھائی اٹھاتے ہیں، فیملی اٹھاتی ہے. تو کبھی اس حوالے سے بھی کسی نے بھی خاندان سے ہٹ کے کبھی کسی نے سپورٹ نہیں کیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ
ویسے ہیں میرے مطلب اپنوں میں میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست، رشتہ داروں سے زیادہ وہ دوست ہیں میرے، اپنی طرف سے کچھ تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہیں اور میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ انہیں اور زیادہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ذرا نہیں، نام لینا اچھا نہیں ہے، تو ہیں ایسے لوگ، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے مجھ سے، جس نے مجھے رکھا ہوا ہے، جو میری دیکھ بھال کرتا ہے۔ ویسے تو ہم زیادہ بھائی، 6 بھائی تھے، ایک فوت ہو گئے، 5 بھائی حیات ہیں ہم۔ تو جو یہ بھائی ہے چھوٹا، یہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، سارا خرچہ میرا، سارا مطلب پورا وہ اسی کے ذمہ ہے، وہ کر رہا ہے الحمدللہ۔ بچپن کے دن معذوری سے پہلے کیسا سفر تھا؟ دوست تھے، آج بھی ہیں یا گزر گئے؟ نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے دوستوں میں سے اکثریت جو ہے وہ حیات ہیں، اور 2-3 دوست تو ایسے ہیں جو مطلب میرے اسکول کے زمانے کے تھے، بچپن کے، 4تھی 5ویں 6ٹھی کے کلاس فیلو تھے، وہ اب تک بھی اسی طرح ہیں جس طرح اس وقت الحمدللہ۔ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، معذور ہو نہیں گئے، نہیں چلیں جی، اب نہیں اس کے پاس نہیں، جانا وقت وہ ہے۔ ایسے ہیں کہ باقاعدہ مجھ سے ان کا رابطہ رہتا ہے فون پہ، اور 2-4-5 دن کے بعد میرے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دن گزارتے ہیں، آدھا دن گزارتے ہیں، 2-4 گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ مطلب مجھے کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ میں بڑا تھینکس فل ہوں گا۔ چلیں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، اسپتال میں کوئی یادگار لمحہ، کوئی ایسا وقت، کبھی اللہ سے کوئی شکوہ کیا ہو، کوئی بات کی ہو، کبھی ہم اچھا نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ آپ نے شارٹ میں لے کے آگے نا، میں کیمرہ میں تو بیچ میں آپ نے چھوڑ دی۔ وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ مجھے وہ یاد پڑتا ہے اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے، یاد کیا، جب مجھے امی کی وفات کی خبر ملی، وہ میں شیئر ضرور کرنا چاہوں گا آپ سے، کہ میں ایسے لیٹا ہوا تھا، تو تقریباً 3-4 کا ٹائم ہوتا تھا، تو میرا چھوٹا بھائی ذوالفقار جو میرے پاس تھا، وہ دودھ لینے جاتا تھا وہاں سے، مطلب کافی فاصلے پہ، لیاقت ہاسپٹل سے لانڈی آتا تھا دودھ لینے، تو وہ مجھے کہتا تھا آپ سو جائیں، میں گھنٹے 1.5 بعد آ جاتا ہوں۔ تو ایسے ہی روزانہ کا معمول تھا، تو وہ دودھ لینے چلا گیا، تو پیچھے 2 بندے آ گئے، مجھے میری مطلب دیکھنے آئے، وہ مجھے ملی، تو ایسے میں سیدھا لیٹا ہوا تھا، کیونکہ میں نہ اٹھ سکتا تھا اس وقت اور نہ کروٹ بدل سکتا تھا، سیدھا لیٹا رہتا تھا، سیدھا لیٹا ہوا تھا، تو میرے پاؤں کی طرف وہ کھڑے ہوئے اور مجھ سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد حال احوال پوچھا، تو ان میں سے ایک جو تھا وہ کہتا ہے کہ یار بہت افسوس ہے تمہاری والدہ کا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اچھا، یہ خبر میں نے جب میرے کانوں میں پڑی، تو پھر اس کے بعد مجھے مطلب میرے کو ایسی وہ ہو گئی نا پوزیشن کے، میں یہ سمجھتا تھا نا، ہاں کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ بس میں تو جو ساتھ تھا اسے پتہ تھا کہ ہم نے اس سے چھپایا ہوا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے اوہ ظالم، یہ تم نے کیوں ایسے کہہ دیا، ہم نے تو اس سے چھپائی تھی بات ہے جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ظالمہ مار دیتے، وہی بات تھی۔ تو جب انہوں نے پھر اس کے بعد مجھ سے کیا کہا، پوچھا حالات، حال احوال پوچھا، مجھے کوئی جواب دیتا رہا میں انہیں، لیکن مجھے کوئی نہیں، بالکل ذہن مائنڈ سے ختم۔ تو وہ نکل گئے، وہ چلے گئے، تو میں نے وہ چادر اوڑھ دی اوپر اور پھر رونا شروع کیا، سارا جو غبار تھا نا وہ ذوالفقار کے آنے سے پہلے نکال لیا۔ جب ذوالفقار آیا تو میں نارمل تھا، اور بالکل میں نے اسے نہیں بتایا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے یا کچھ ایسے، بالکل کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو وہ لمحہ جو اسپتال میں تھا، وہ وقت، یا پھر ایسے ہوا کہ میرے گھر والے جو ہیں ہمشیرہ اور یہ گئے وہاں میرے پاس بعد میں، کافی بعد، مطلب تقریباً 9-10 مہینے تو مطلب ہمشیرہ کے جانے سے پہلے آپ ایک دوسرے سے چھپائی رکھا ہے؟ پھر میں نے بھی چھپانا، پہلے تو صرف وہ چھپا رہا تھا، اب آپ نے چھپایا، پھر میں نے بھی چھپانا شروع کر دیا کہ مجھے مجھے پتہ چل گیا۔ تو ایسے ہوا کہ یہ چلے گئے، تو ہم سب میں سے وہ بڑی ہیں ہماری بہن، ماں کی جگہ ہیں، اب بھی بہت خدمت کی، اللہ نے اس کا اجر دے۔ تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ تم سے ایک بات پوچھوں،
میں نے کہا ہاں پوچھے. وہ ایسے ہوا نا کہ جس وارڈ میں میں تھا نا ساتھ ایک کمرہ تھا, تو اتنا عرصہ اسپتال میں رہنے کے بعد اتنی واقفیت ہو گئی تھی کہ جب یہ گھر والے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایک کمرہ دے دیتے ہیں, جب گھر والے آئیں تو پھر آپ اس کمرے میں چلے جائیے گا, ان سے بات وہ چلے جائیں تو پھر اپنا وارڈ میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میرا بیڈ اس کمرے میں لے گئے, تو کمرے میں وہ آئے تو مجھے کہتے ہیں ایک بات پوچھنی ہے تم سے. میں نے کہا جی پوچھیں. تو کہتا ہے کہ تم نے سب کا پوچھا ہے, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, امی کا کیوں نہیں پوچھا؟ تو پھر میں نے کہا بات یہ ہے کہ زندہ لوگوں کا پوچھا جاتا ہے, جو دنیا میں آئی نہیں ان کا میں کیا پوچھوں. تو ایک دم وہ حیران, ہاں تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے. تو ایسے ہو کہ پھر انہوں نے مطلب مجھے جو تسلی اور جو دلاسا دیا, مجھے رونے نہیں دیا جی. انہوں نے کہا کہ بس جو ہو گیا ہو گیا, انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا, تو ایسے بالکل فکر نہ کر, ایسے فلان, مطلب ایسی باتیں کی مجھ سے کہ میں نہیں رویا, وہاں نہیں رویا. وہ جب گاؤں آیا, گھر آیا تو پھر دیکھا ماں نہیں ہے, تو پھر جو ہوا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن ہاں میں نہیں رویا. مطلب گھر آئے ہیں تو وہ ہر چیز ظاہر بدل گئی تھی, آپ نہیں کوئی ایسا نہیں. تو مطلب گھر میں جو اچھا بھائی ہیں نا ہمارے بڑے مرحوم, انہوں نے باقاعدہ وہ کھڑے ہوتے تھے, جو آتا تھا ملنے کو تو اسے کہتے تھے کہ اس کو رونے نہیں دینا ہے, اس کو رلانا نہیں ہے, کوئی بات ایسی نہیں کرنی کہ یہ روئے. تو ٹھیک ہے, وہ عورتیں ہوتی ہیں نا, ماسٹر انوار صاحب. جی ماسٹر انوار. تو ایک آدمی آئے, اچھا پہلے جو بھی آئے وہ مجھے نہیں رونا آیا, مل کے نکلتے گئے. تو ایک آدمی آیا وہ سامنے, جب وہ سامنے آئے تو وہ میرے ماموں تھے, مطلب مرحوم, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو وہ جب سامنے آئے نا تو ان کی شکل میں مجھے بالکل, وہ ظاہر بہن بھائی تھے, ماں سامنے آ گئی. تو ان کی شکل میں نے دیکھی تو مجھے میرا مطلب والدہ کا چہرہ جو ہے نا, امی کا چہرہ ان کے مجھے نظر آیا. تو پھر بس انہوں نے بھی کوئی ایسی نہیں کیا کچھ, نہ میں نے, میری تو چیخیں نکل گئی انہوں نے دیکھ کے. پھر وہ جتنا غبار تھا وہ ایک دفعہ ہی نکل گیا, اتنا رویا کہ وہ پھر مطلب بڑا مشکل سے انہوں نے کیا کہ چلے ہو گیا, خاموش ہو جائے, ٹھیک ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ کی بڑی بہن ماں جیسا آپ کے ساتھ خیال کرتی ہیں, ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ کہیں گے؟ بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا سفر کیسا رہا؟ بہن بھائیوں کے ساتھ تو جی یہ میں اس حالت میں ہوں تو یہ انہی کے مرہون منت ہے, انہی کی وجہ سے ہوں, ویسے ورنہ پتہ نہیں کب کا کہاں پہنچ چکا ہوتا. الحمدللہ ماں جتنی محبت اور ماں جتنا خیال ہماری میری جو بڑی ہمارا شیر ہے, سب سے بڑی ہے, سب بھائیوں سے بڑی ہے الحمدللہ. اور انہوں نے صحیح اپنا فرض نبھایا. پھر اس کے بعد چھوٹے, پھر مجھ سے جو بڑا چھوٹا ہے, مجھ سے بھی چھوٹا, ذوالفقار, اس نے میرے ساتھ نبھائی, اور ایسے نبھائی کہ بس جیسے حق ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بہت کم بھائی ہوں گے ایسے دنیا میں, بہت کم از کم میرے علم میں ایسا کوئی نہیں ہے. اور میرے دوست بھی, میرے ملنے والے دوست, وہ بھی یہی کہتے ہیں جی کہ اللہ ہر ایک کو ایسا بھائی ہے. پھر وہ تو خود باہر ہیں, یہاں نہیں, ان کے گھر, ان کے بچے, 5 بچے ہیں ماشاءاللہ ان, اور ہر ایک میرا ایسے خیال رکھتا ہے جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ رکھتا ہے, یہ زیادہ رکھتا ہے, یہ زیادہ ہے. مطلب میں کہہ نہیں سکتا کہ کون زیادہ اور کون کم رکھتا ہے. بالکل آواز کرنے کی دیر ہوتی, مجھے گھنٹی لگا کے دی, جب میں گھنٹی مارتا ہوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اگر ہوں گھر پہ. ادب کے ساتھ بھی سنا ہے آپ کا بڑا لگاؤ ہے. ادب کے ساتھ بس وہی بات ہے کہ اتنا ہی لگاؤ ہے کہ چونکہ یہ ٹی وی اور یہ موبائل کا تو دور تھا نہیں اس وقت, تو زیادہ عرصہ جو میرا معذوری میں گزرا ہے وہ کتابیں پڑھتے ہی گزرا ہے. کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا رہتا تھا. تو بس اتنا ہی لگاؤ ہے پڑھنے کی حد تک, باقی کوئی اتنا زیادہ وہ مطلب مجھے نہیں.
اچھے دوست ہیں. ارشد محمود ناشاد صاحب ہیں, وہ ہمارے بھائی کے مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں افتخار صاحب, ان کے دوست تھے, تو وہ آنا جانا تھا, تو مجھ سے بھی پھر ان کی ملاقات ہوئی. بڑے اچھے وہ, بڑے مطلب جب بھی ملے بہت خوبصورت ملے, آتے رہتے ہیں, ابھی کبھی کبھی آ جاتے. معلومات تو جو پوچھی ہیں آپ نے, ڈائریاں بھری ہوئی ہیں لکھ کے, لیکن انہوں نے پبلش کبھی نہیں کیا. اچھا پبلش یا تو مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شرم کی وجہ سے نہیں کیا, کہ مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا کہ اتنا وہ کوالٹی والی نظمیں یا مطلب شاعری تو میری ہے نہیں. ایک ہی میں نے حمد لکھی تھی, تو وہ میں نے ارشد محمود ناشاد صاحب کو بتائی, دکھائی, میں نے کہا اصلاح کریں, تو انہوں نے پسند بھی کی, اور انہوں نے کہا, اور بلکہ ایک دو شعر جو ہیں انہوں نے صحیح ان کی تصحیح بھی کی اور اصلاح کی. اور مطلب وہ جو نظم ہے, مطلب حمد ہے, اللہ کی تعریف ہے, تو اس حمد کو تو میں بڑے سر عام مطلب دکھا سکتا ہوں, کیونکہ اس میں اصلاح ہوئی ہے. اچھا, تو باقی جو شاعری ہے میری وہ دیکھیں اب ارشد نشاد صاحب کو آپ نے ایک ہم دکھائی ہے تو انہوں نے اسی پہ اصلاح کرنی ہے, تو باقی جو چیزیں آپ نے چھپا کے رکھی ہیں وہ تو آپ دکھا ہی نہیں رہے نا, تو ان کو دکھا سامنے لے کے آئیں. اور آج ہمیں کیا سنائیں گے؟ حمد کے وہ اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ, ہم سنائیں, پھر آخر میں آپ سے کچھ اور بھی سنیں گے. تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ حافظ راجہ وقار احمد صاحب ہیں, ان سے آج ہم سنیں گے ان کی اپنی لکھی ہوئی. بہت کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے, بہت ساری ڈائریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں, لیکن انہیں لاک میں چھپا کے رکھا ہوا ہے, سامنے نہیں لے کے آتے, منظر عام پر نہیں لاتے. اور اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو, ہمارے فیس بک پیج کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اور اب ہم بڑھتے ہیں حافظ راجہ وقار احمد صاحب کی طرف, جنہوں نے جب بھی ملے ہیں یہی کہا ہے کہ معذوری روگ نہیں ہے, اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. جی حافظ صاحب. اچھا جی, یہ حمد ہے جی. خالق ارض و سما اے مالک کون و مکاں, ہیں ثنا میں محو ہر دم یہ زمین و آسماں. واہ سبحان اللہ. گل یہ بوٹے اور شجر, یہ ریت ذرے اور حجر, بحر و بر یہ خشک و تر ہیں تیری قدرت کے نشاں. واہ سبحان. چرخ پہ یہ بدلیاں باہم کریں اٹکیلیاں, چاند سورج کی ضیاء سے بھاگتی تاریکیاں. تیرے گن گائیں ہمیشہ لہلہاتی کھیتیاں, حمد میں مصروف تیری سب پرندوں کی زباں. ہے تیرا احسان ہم کو ایسا پیغمبر دیا, قربتیں جس نے بڑھائیں اور مٹائیں دوریاں. جن کو حاصل تھی تیری امداد و نصرت وہ فقیر, 313 ہزاروں کو بھی سمجھیں چونٹیاں. اور آخری ہے کہ تیری رحمت کے سمندر کی روانی دیکھ کر, اس وقار روح سیاہ کو بھی ہے بخشش کا گمان. واہ بہت خوب, بہت خوب. تو اللہ سے بھی آپ کا تعلق بڑا پکا جڑا ہوا ہے, نماز کے حوالے سے بھی آپ جی اپنی باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں, کوشش کرتا ہوں, قرآن پاک بھی آپ باقاعدگی سے حافظ جی اللہ کا شکر. قرات بھی. تو آپ کے پاس اچھا اس حوالے سے بھی ایک آپ کے نابینا دوست آتے ہوتے ہیں, باقاعدہ آپ بیٹھ کے دور کہتے ہیں اسے, حافظ فضل شاہ صاحب. وہ بیچارے اب بیمار ہیں, میری طرح وہ بھی کافی مطلب وہ آ نہیں سکتے, تو وہ سلسلہ تو اب تقریباً ختم ہی ہے, لیکن جب تک وہ چل سکتے تھے وہ باقاعدہ میرے پاس آتے تھے اور ہم دور کرتے تھے. مطلب تو یہ کتنا عرصہ رہا ہے دور؟ مجھے سناتے تھے کیونکہ بڑا ریگولر رہا. ہاں جی, یہ مطلب 20-25 سال تو آرام سے میں کہہ سکتا ہوں, 20-25 سال ہم باقاعدہ وہ کرتے رہے, ریگولر صبح جو ہے وہ آپ کا ارلی مارننگ. تو ابھی ایکٹیویٹیز آپ کی کیسی چل رہی ہیں, چلنا پھرنا ابھی بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تھوڑا چونکہ عمر اور کمزوری ذرا ہو گئی ہے عمر کے لحاظ سے, تو پھر ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک جو کڈنی ہے نا میرا, گردہ, وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی مطلب اس دوران اس عرصے کے دوران وہ ختم ہو گیا تھا. پھر ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں حضرو, ریاض سرجری,
وہاں میں داخل ہوا اور انہوں نے وہ گردہ ریموو کیا، تو ایک گردے پہ ہوں. تو اسی طرح بلیڈر کے دو تین آپریشن، 2-3 بار آپریشن بلیڈر کے ہوئے. یہ بڑا آپریشن ہوا، گردہ نکلا. تو پھر اتنا عرصہ گزرا، پھر یہ سارا کچھ ہوتے ہوتے اب اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ ویل چیئر پہ تو میں الحمدللہ گھومتا پھرتا ہوں، لیکن وہ سٹکس پہ چلنا تھوڑا مشکل ہو گیا. تھوڑا مشکل ہے. ریاض صاحب آپ دیوانے ہیں ریاض صاحب کے، ان کے علاوہ آپ کسی کے پاس سرجری کے حوالے سے تو جاتی نہیں؟ جی نہیں، میں نہیں جاتا. بس قدرتی بات ہے کہ ان پہ میرا وہ آ گیا ہے، کیونکہ ریاض صاحب جو ہے نا جی، وہ ہیں تو وہ جنرل سرجن، مطلب عام سرجن، لیکن اتنا تجربہ ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا. اور شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ان کا رابطہ ہے. وہ کوئی کام بھی کرتے ہیں اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ناکام نہیں. ریاض صاحب کا کوئی آپریشن آج تک ناکام نہیں ہوا. یہ مطلب مجھے جہاں تک مجھے معلومات ہے نا تو نہیں ہوا. وہ بھی مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اسی لیے کہ میں ان کے علاوہ مجھے نہیں، بس اچھا ہی نہیں لگتا. ڈاکٹر ریاض صاحب کے پاس لے جاؤ، مجھے خوشی سے چلا جاؤں گا. جتنا مرضی بڑا آپریشن کر دیں نہیں ڈر لگتا، لیکن اور کہیں جاتے ہوئے میں تھوڑا گھبراتا ہوں. سرجری کے حوالے سے سرجری کے حوالے سے ڈاکٹر ریاض صاحب کے سے زیادہ میں کسی کو نہیں سمجھتا. اور میڈیکلی کس کے پاس جا رہے ہیں آپ؟ میڈیکلی یہاں گاؤں میں ہی ہیں، چونکہ قریب ہیں ڈاکٹر شوکت صاحب، تو وہ سمجھتے بھی ہیں مجھے، کیونکہ کافی عرصہ سے میں ان کے پاس ہی جانا ہو تو چلا جاتا ہوں. فون پہ بھی انہیں اپنی تکلیف بتا دیتا ہوں، دوائی بھیج دیتے ہیں، تو الحمدللہ سے چلتا ہے. ڈاکٹر شوکت صاحب بڑے قابل ڈاکٹر ہیں. اکثر ہمارے لوگ جو ہیں ان سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے تو ان کا لے جا اتنا زبردست، مطلب وہ آپ کو میڈیکلی بڑا زبردست وہ جو ہے گائیڈ کرتے ہیں، یعنی اپنے شعبے میں جو ہے نا وہ بہت ماہر ہے، بہت پرفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کا تھوڑا سا وہ رجحان کم کیوں ہے؟ وہ کام صرف اس لیے ہے کہ ایک تو وہ تھوڑا اچھا، میں آپ کو بتاؤں نا، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں ہے. تو یہاں ایسا ہوتا ہے جی کہ فلاں ڈاکٹر کو فون کرو جی، یا اس کے پاس جاؤ جی، تو وہ مریض کے پاس آ جاتا ہے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، آ جاتے تھے ڈاکٹر مستقل چلے. وہ کیا کہتے ہیں، MBBS ڈاکٹر تو نہیں تھے، لیکن سمجھتے تھے، میڈیکل کو سمجھنا، فیلڈ کے بندے ہوتے تھے، تو وہ آ جاتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے آگے یہ ٹرینڈ جو ہے نا اس کو چینج کیا ہے. وہ میڈیکل ٹیکنیشین تھے نا، بیسیکلی ٹیکنیشین تو چلے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر تو پھر نہیں. تو ان کو کوئی اگر بلائے تو یہ کہتے ہیں نہیں جی لے آؤ. اچھا، ان کو بلکہ ایک بندہ مجھے ملا تھا، وہ کہتا تھا جی کہ مجھے ڈاکٹر شوکت سے بہت بڑا گلا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے میں نے اسے کہا جی کہ میری والدہ بیمار ہے اور آپ آ جائیں. تو کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، والدہ کو لے آؤ. تو میں نے اسے کہا جی میں گاڑی بھیج دیتا ہوں اور آپ گاڑی پہ آ جاؤ. تو انہوں نے آگے سے مجھے ٹکا سا جواب دیا. میں نے کہا کیا کہا؟ کہتے ہیں اسی گاڑی پہ والدہ کو لے آؤ یہاں. تو میری بات ہوتی رہتی ہے ان سے. میں نے ایک دن کہا تھا تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ میں جاتا نہیں. یہ تو مطلب کو خفا ہو یا ناراض ہو، جاتا نہیں ہوں. ادھر آ جائے میرے پاس، میں دیکھوں گا. اور پھر کچھ چلا جائے. جو جاتے ہیں لوگ وہ سیٹسفائی ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا مہنگا ہے، مطلب میرا نہیں خیال کہ وہ مہنگے بنسبت میڈیکل ٹیکنیشین کے ہیں، لیکن ڈاکٹرز کے حوالے سے تو بہت ہی مناسب فیس میں وہ میڈیسن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس حوالے سے میری بھی گفتگو ہوئی تھی، میری بات چیت ہوئی تھی شوکت صاحب سے. میں بتانا چاہوں گا اپنی ناظرین کو کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب ایمرجنسی بنتی ہے تو ایمرجنسی کا میرے کلینک میں کوئی سسٹم موجود نہیں ہوتا. تو ایمرجنسی کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں آلریڈی. تو آپ جب آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی ہو، ایسا کیس ہو، تو آپ ریسکیو سے رابطہ کریں، وہ فوراً 10-15 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور اگر آپ ریسکیو سے نہ کریں، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، تو آپ فوراً جو ہے DHQ میں یا THQ میں پہنچیں، تو آپ کی وہاں پہ زیادہ بہتر کیئر ہو سکتی ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر، اتنے لائق ڈاکٹر موجود ہیں کہ جو آپ کو خود ہی گائیڈ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ پیسوں کے چکروں میں نہیں پڑے. اگر پیسوں کے چکروں میں پڑتے تو وہ آپ کے پاس جا کے آپ کے گھر میں جا کر
وہ ہزاروں روپے بٹور سکتے تھے، بالکل. لیکن انہوں نے آپ کو زیادہ پریفر کیا، آپ کی صحت کو زیادہ پریفر بالکل. کیا ہے. تو یہ اس بارے میں شوق صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ اگر کمپیریزن کریں، مثال کے طور پہ آپ ایک اٹک چلے جائیں کسی ڈاکٹر کو، تو وہ صرف آپ کو دیکھنے کے، معائنہ کرنے کے 400-500 روپیہ لے لے گا، بالکل. اور دوائیاں جو ہیں وہ اگر وہ 1000 کی ہیں، میڈیکل 2000 کی ہیں، وہ الگ میڈیسن. تو میں تو یہ نہیں کرتا، میں تو چیک بھی کرتا ہوں، سارا کچھ کرنے کے بعد میڈیسن بھی دیتا ہوں، اور میڈیسن کی جو قیمت ہوتی ہے اس سے اپنی فیس زیادہ سے زیادہ، کہتے ہیں میری فیس 200 تک نہیں پہنچتی، کم ہی ہوتی ہے، تو اس کو ملا کے میں پیسے لے لیتا ہوں. اور باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ شہروں میں چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس تو ہزاروں سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اس لیے پھر یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن بس لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. کافی مطلب الحمدللہ کافی لوگ ہیں جو ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آتے ہیں، اور یہ مطمئن بھی کرتے ہیں بندے. دوستوں کے ساتھ سفر کیسے رہے ہیں؟ کوئی واقعہ، کوئی کہانی، کچھ سنانا چاہیں کوئی؟ بس جی دوستوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا وقت گزرا ہے دوستوں کے ساتھ. نام شام کچھ بتائیں، کچھ قصہ، کوئی کہانی. اچھا ایک ہے، میں شروع نہیں سے کروں گا. میرے دوست ہیں انگلینڈ میں، لندن میں، تو وہ دوست سے پہلے رشتہ دار ہیں میرے، مطلب ماموزاد بھائی ہیں، ان کے لڑکے ہیں، وہ مجھے چاچا کہتے ہیں. تو وہ میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں. مطلب وہ انگلینڈ سے جب ان کا آنا ہوتا ہے تو زیادہ جو پاکستان میں جتنا وہ رہتے ہیں نا، اس میں زیادہ وقت وہ میرے پاس ہی آتے ہیں. ارلی مارننگ. ہاں بالکل. اور یہاں ہیں، تصور ہیں میرے دوست، اختر صاحب ہیں، تو یہ عبدالواحد ہیں. یہ ایسے دوست ہیں نا جو مجھے کھلاتے رہتے ہیں. مطلب آتے ہیں نا تو چلو جی آؤ کچھ کھیلیں آپ کو، مطلب مجھے انٹرٹین کرتے ہیں. اور مجھے پھر جتنی دیر وہ رہتے ہیں نا، اپنی ساری تکلیفیں بھولا رہتا ہوں، اور ان سے گپ شپ چلتی ہے. اچھا، مطلب بہت اچھا وقت. خالد جٹ صاحب، جی لندن سے. ہاں لندن. ٹھیک. اور ایک دوست ہے میرے راولپنڈی میں، وہ بھی پڑھائی کے دور میں بچپن میں ہی میرے دوست بن گئے تھے، اور الحمدللہ کہ اتنا امتداد زمانہ میں انہیں اس دوستی میں اتنا فرق نہیں ہے. اب تک رابطہ ان کا ہے پنڈی میں، تو یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہوتے ہیں ہی پنڈی بیسک. تو آتے بھی ہیں میرے پاس، گپ شپ بھی چلتی رہتی ہے، فون پہ بھی بات ہوتی ہے. یہ تو مختصر سی فیملی ہے میرے دوستوں کی. انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے. اور جیسے آپ کی کنڈیشنز رہی ہیں، لمحے آتے ہوں گے اکثر مایوسی کے، کبھی درد، کبھی ٹینشن، کبھی بیماری کی وجہ سے تکلیف. تو اس حوالے سے کیا سوچا ہے؟ کبھی کوئی ایسا خیال آیا کہ چلیں یار میں کس الجھن میں پھنس گیا ہوں، یہ کیا میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اصل میں بات یہ نا جی کہ یہ تو ایک ٹھیک ٹھاک نارمل جو آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. کبھی وہ زندگی میں مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور بالکل عام نارمل آدمی کی طرح مجھ پہ بھی پریشانیاں آتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن وہ پھر میرا ہی ایک شعر ہے خود اپنا، کہ رات کی تنہائی میں روتا ہوں چادر اوڑھ کر، رات کی تنہائی میں روتا ہوں چادر اوڑھ کر، حلقہ احباب میں آؤں تو مسکاتا ہوں میں، حلقہ احباب میں آؤں تو مسکاتا ہوں میں. تو مطلب جب میں کو مجھے پریشانی ہوتی ہے آتی بھی ہے پریشانی مجھے عام لوگوں کی طرح، تو وہ میں بس اپنے اوپر ہی لے لیتا ہوں. اور جب سب گھر والے یا میرے دوست احباب یا ان میں جب میں بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ میں مشہور ہوں کہ فنی ہوں. میں لطیفے مجھے اچھے لگتے ہیں، ہنسنے ہنسانے والی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں. تو یہ اسی لیے کہ ٹی وی کے بھی زیادہ تر وہ پروگرام دیکھتا ہوں جن میں ہنسنے ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں، مطلب فنی ڈرامے، مزاحیہ ڈرامے، اس طرح. کیفیت تو ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی کبھی بندے کو رونا بھی آ جاتا ہے. تو پھر وہ
تو وہ پھر بات وہی ہے کہ چھپ کے روتا چھپ کے روتا ہاں نہیں سامنے رو کے اپنی کمزوری لوگوں کو درد سے لڑنا کیسے سیکھے؟ کمزوری تو آپ چھپا لیتے ہیں لیکن مشکل ہو جاتا ہے، میرے جیسے عام آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے اپنی فیلنگز کو چھپا لیکن لے۔ مجھ پہ اللہ کا یہ احسان ہے نا جی، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دے دی، یہ ہنر آپ کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مطلب تکلیف نہیں بھیجتا مگر جس کو وہ برداشت کر لے، تو مجھ پہ جو اللہ نے بھیجی ہے وہ ساتھ مجھے حوصلہ بھی دیا ہے، ساتھ برداشت کرنے کی طاقت بھی دی ہے، تو اس سے الحمدللہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ صحیح، تو دوستوں کے سامنے بالکل آپ نہیں روئے؟ جی نہیں، فیملی کے سامنے بھی نہیں؟ خاموش بالکل ایک اپنا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ ہے کہ عام نہیں، عمومی طور پہ نہیں، عمومی طور پہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہوں، الحمدللہ خوش رہتا ہوں، خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک پیریڈ ہوتا ہے معذور، جو جب معذوری نہیں آتی ہے، مطلب سٹارٹنگ جو دن ہوتے ہیں اس میں مینٹلی بندہ تھوڑا سا ٹارچر ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے، جی جی، فیملی کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، تو اس دور کے حوالے سے معذور لوگوں کو کچھ میسج دینا چاہیں، کچھ کہیں گے؟ بس یہی کہ میں کہنا چاہوں گا کہ لڑنا سیکھیں، جب تک آپ سٹرگل نہیں کریں گے، اپنے آپ سے مطلب کوشش نہیں کریں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے جی، بس سیدھی بات ہے، میں نے معذور نہیں رہنا، میں نے اس طرح نہیں کر، تو ضد لگا دیں، اللہ سے ضد لگائیں نا، معذوری کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ سے کہیں یا اللہ بس ٹھیک ہے تو نے کر دیا ہے، اچھا کیا، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے لوگوں میں رسوا نہ کرنا، اور اللہ نے کیا ہے میرے ساتھ یہ، میں بہت زیادہ مطلب یہ بہت مشکل کام ہے، 40 سال مطلب معذوری کی حالت میں بسر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کا یہ مجھ پہ احسان ہے کہ مجھے اس نے مشکل لگنے نہیں دیا، الحمدللہ، یہ اللہ کے کرم ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، میں کہوں میں بہت ہمت والا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، ہمت دینے والا جو ہے وہ اصل میں اللہ ہے۔ بہت شکریہ جی، آج ہمارے ساتھ حافظ راجہ وقار احمد صاحب تھے۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ معذوری روگ نہیں ہے، اور کامرا میں تو یہ رول ماڈل ہیں معذور لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی، کہ جو ہم جیسے لوگ تو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے کتنی مشکلات سے اپنی زندگی گزاری، 40 برس کیسے گزارے، اور 16-17 سال کی عمر وہ عمر ہے جس میں بچے کھیلتے ہیں، اور اس عمر سے لے کر اب تک یہ مستقل بستر پہ ہیں، اور بستر کے اوپر رہ کر جو کام انہوں نے کیے ہیں معذور لوگوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے، اور وہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ اور یقین کریں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو لڑتے ہیں ایسی بیماریوں سے، میں نے بہت سے لوگوں کو معذوری میں دیکھا ہے، روتے دیکھا ہے، لڑتے دیکھا ہے، بڑبڑاتے دیکھا ہے، لیکن ان کو میں نے دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اور جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے کیسے مزاج ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔